الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام
کے ساتھ سرفراز فرمایا اور یہ کاملین سے عامدین کے ساتھ محبت آپ کی محبت سے ہمارے روح و اسلام کو معطر اور فرمایا۔ انتہائی مسرت کا موقع جس میں ماہ رمضان مبارک کی گھڑی میں شمولیت اختیار کرنے کا موقع ملا اور ماہ رمضان مبارک، ماہ صیام، ماہ رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہران ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے و رمضان شہر اللہ، اور رمضان مبارک اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان معظم دنوں کی صفائی کا مہینہ ہے اور رمضان مبارک جسم کی اور روح کی صفائی کا مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سب سے پہلے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اللہ رب العزت اس کو اونٹ کی قربانی کی جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کی جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو مینڈے کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی کے ایک انڈے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جس وقت امام خطبہ پڑھتا ہے اس وقت فرشتے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں اور خطبہ جمعہ مبارک سنتے ہیں۔ تو آپ جلد مسجد تشریف لے کر آئیں اور مسجد کی صفوں کو اپنی زمینوں سے مزین اور آراستہ کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حضرت الحسن والحسین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تمہارے سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ آج ماہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ مبارک اور ماہ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے یہ بڑی عطا فرمائی کہ یہ دن جمعہ مبارک کا دن مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے عید کا دن نبی کریم علیہ السلام نے قرار فرمایا، اور اس موت کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر، پہلے امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے رکھ کر تم اپنے جسم کی صفائی کر کے، اپنے روح کی صفائی کر کے، اپنے دل کی صفائی کر کے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد مبارکات سے قبل یہودی اور عیسائی لوگ وہ بھی روزے رکھتے تھے، جس طرح کی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی امت اور پہلی امتوں کے درمیان فرق یہ تھا
کہ پہلی امتیں جو ہیں وہ سحری نہیں کیا کرتی ہیں، ان کو حکم نہیں کر سحری کرنے کا. تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر آپ کو اتنا رحم آ گیا، اتنا پیار آ گیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری امت سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کے اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے. آج کا مسلمان وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم رات کو اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہمیں صبح سحری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آقا علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اٹھو سحری کرو، اگر تم سحری کرو گے تو ہمارے رزق میں اللہ رب العزت برکت عطا فرما دے گا. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جس وقت تم سحری کے وقت اٹھو گے سحری بھی کرو گے، اور اللہ رب العزت تمہیں تہجد پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا کہ تم تہجد بھی پڑھو گے، تمہیں توفیق عطا فرمائے گا. اور جس وقت تم تہجد پڑھو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارا شمار اللہ کے ولیوں میں کر دے. کیونکہ سحری کے وقت جو بندہ تہجد پڑھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، تہجد کی نوافل ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. اور یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کو اپنے غلاموں پر کتنا پیار اور کتنا رحم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سحری کرو تاکہ تمہارے رزق میں برکت ہو، ساتھ تہجد کی نماز بھی ادا کر لو تاکہ تمہارا شمار اللہ کے ولیوں میں ہو جائے. اور جیسا کہ اپنی شریعتوں میں افطار کے بعد عشاء تک کھانا پینا جائز تھا، اور عشاء ایسے ہی ہوتی تھی عشاء کے بعد کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا، یعنی کہ افطاری کرتے تھے اگلے دن پھر افطاری بھی کرنی پڑتی تھی. سحری کا تصور نہیں تھا کہ مغرب کے بعد افطاری کی، عشاء تک کھایا کہ جتنا کھا سکتے، لیکن اس کے بعد نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ ہی اپنی زوجہ کے ساتھ جماع کر سکتے. تو حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا. جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت آقا علیہ السلام نے کھانا پینا درست فرما دیا اور آیت مبارکہ بھی نازل ہو گئی. اور پھر ایک واقعہ پیش آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اپنے ازواج کے ساتھ جماع کر لیا، ہم بستری کر لی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غسل فرمایا، پاک ہو گئے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو چکی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا غلطی ہوگی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم ہے کہ رات کو ماہ سیام کی راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس مت جاؤ، لیکن میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، اس کے ساتھ جماع کر لیا، تو مجھ سے یہ بہت بڑی بھول ہو چکی، غلطی ہو گئی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ کہ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہو گیا. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت تبدیل نہیں ہو سکتی، میرا جو قانون ہے وہ بدل نہیں سکتا، لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا قانون بھی تبدیل فرما لیتا ہے. اور ایک اور حدیث شریف سنے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا، ایک گاؤں دیہات کا بندہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو چکی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جان مجھ کو روزہ ٹوٹ چکا، وقت علی امراتی وعلی سائر، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اس کا کفارہ ادا کرو. یا رسول اللہ کو کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی غلام ہے، اگر ہے تو اس کو آزاد کر دو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام تو کوئی نہیں ہے میرے پاس.
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیہڑی دار بندہ ہو، مزدوری کرنے والا ہو اور اپنے بچے، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا پیٹ بھی پالنا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ 60 مسکینا؟ قال لا، فمكث النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تو کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اب کہ یا رسول اللہ نہیں کھلا سکتا، غریب بندہ ہوں۔ تو آپ علیہ السلام ذرا خاموش ہو گئے۔ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَعَرَقٌ مِّرْتَلٌ، تو پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر آیا، کھجوروں کے پتوں کا بنا ہوا ٹوکرا لے کر آیا جس میں کچھ کھجوریں تھی، آپ کی بات کا ہدیہ کرنے کے لیے لے کر آیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا وہ غلام کدھر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو، حکم فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کھجوریں اٹھا لے اور مدینے کے جتنے بھی غریب اور مسکین لوگ ہیں ان کو بانٹ آ، تیری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کیسی شان والا اور عظمت والا رسول ہے کہ جو امت کی غلطیوں پر خود اپنی طرف سے تحفہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا میری امت نہیں بانٹ دے تو تیری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بات کریں عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے غریبوں میں سے سب سے بڑا غریب تو میں خود ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام مسکرائے، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر انیان، تو آقا علیہ السلام اس طرح مسکرائے کہ آپ اس سامنے والی 2 داڑھیں نظر آ گئی، وہ انیان 2 داڑھیں نظر آئے۔ آقا علیہ السلام اس طرح مسکرائے اور فرمایا اطعمہ اہل، خود بھی کھا اور اپنے گھر والوں نے کھلا دے، تیری طرف سے ہی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہ اللہ رب العزت نے قانون بنایا تھا کہ اگر تم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جاؤ گے تو تمہارا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہوگا؟ یا تو ایک اپنا غلام آزاد کرو یا پھر 60 دن لگاتار روزے رکھو، اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام بھی نہیں ہے، میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا، میں اتنا استطاعت والا بھی نہیں ہوں کہ میں 60 لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جا یہ ٹوکرا اٹھا لے، کھجوریں اٹھا لے، خود بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا دے، تیری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا، تیری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اتنا رحیم اور کریم کا ہے کہ منہ بھی میٹھا کر دیتا ہے، گناہ بھی ہم کریں اور منہ بھی میٹھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمائے اب تو کسی نے کہا کہ ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پہ عطا، رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پہ عطا، رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دو جہاں کے مجھے دیتے ہیں، دو جہاں کے مجھے پوچھتے ہیں بتاؤ اور کیا چاہیے، نعمتیں دے دو جہاں کے مجھے پوچھتے ہیں بتاؤ اور کیا چاہیے۔ کفارہ کتنی صورتوں میں ادا ہوتا ہے؟ 3 صورتوں میں۔ کتنی صورتوں میں بولے؟ 3 صورتوں میں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ یا تو غلام آزاد کرے، آج کل کے دور میں غلام نہیں ہے، اور آقا علیہ السلام نے کتنا ہم پر احسان فرمایا کہ لوگ غلام ہوا کرتے تھے، حضور آئے تو غلامی سے آزاد کر دیا۔ تو جب غلامی سے آزاد کیا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں باندھ لیں۔
پہلی صورت ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں ہے تو پھر دوسری صورت کیا ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ اگر 60 روزے ہیں نا 2 مہینے کے، اگر 59واں روزہ رکھا اور 60واں نہ رکھ سکا تو پھر پہلے سے شروع کرے گا، کفارہ ادا کرنا ہے، پھر پہلے سے شروع کرے گا۔ اگر روزہ بھی نہیں رکھ سکتا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اے میرے غلام خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرتے تھے، سارا دن کام کرنا اور کام کر کے اس طرح واپس آنا نا تو کام کی شدت کی وجہ سے تھک جانا، بیوی نے کھانا بنانا، کھانا تیار کرنا، لیکن وہ آرام کرتے کرتے اس طرح آرام کرنا کہ انکیاں تھک جانی اور عشاء کی نماز ہو جانی۔ عشاء کے بعد ان کی بیوی نے اٹھانا کہ کھانا بن چکا ہے، تو انہوں نے اٹھ کر کہنا کہ اب تو کھانا حرام ہو چکا ہے، عشاء ہو چکی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پہلے صرف افطاری تھی، افطاری سے لے کر عشاء کی نماز تک کھانا جائز تھا، اس کے بعد دوبارہ کھانے کی اجازت نہیں تھی، سحر کی اجازت نہیں تھی۔ پھر یہ واقعہ پیش آیا تو کئی دن اسی طرح ہوا، رات کو سو گئے، کھانا وغیرہ نہیں کھایا، صبح سحری بھی نہیں کی، اگلے دن پھر کام کیا، 2-3 دن اسی طرح ہوا کہ کھانا نہ کھا سکے، کمزور ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرما دی، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے تو پھٹ کر کہ فجر کے وقت سفیدی سیاہی سے ظاہر ہو جائے، وہ ڈور وہ پھٹ جائے تب تک تم کھا سکتے ہو۔ تو سحری کا حکم آ گیا، تو آقا علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو حکم ارشاد فرمایا تصحروا فإن في السحور برکات، کہ اے میری امت سحری کرو کیونکہ سحری میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے موجودگی کی وجہ سے اور آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنا رحم کیا کہ ان پر کوئی مشکل آنی تو اللہ رب العزت آیت مبارکہ نازل فرما دیتا تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو کہ تم رات کو اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو اور رات کو تم کھانا پینا بھی کر سکتے ہو، فجر تک جتنا مرضی کھاؤ، لیکن دن کے وقت جب روزہ رکھنا ہے نا تو اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ، الصوم جنہ کہ روزہ ڈھال ہے، کس چیز سے ڈھال ہے؟ من الظلم، کہ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ فرمایا تم اس کی حفاظت کرو اور جب تک تم اس کو پھاڑ نہیں کر سکتے تب تک تمہارے لیے ڈھال ہے۔ جس طرح کہ میدان جنگ میں کوئی مجاہد کوئی جنگ لڑنے والا جنگ لڑتا ہے، اس کے پاس ایک ڈھال ہوتی ہے، وہ دشمنوں کے تیروں سے بچتا ہے، دشمنوں کے وار سے بچتا ہے، اسی طرح روزہ بھی ایک ڈھال ہے کہ بندہ مومن جس وقت روزہ رکھتا ہے تو وہ شیطان کے وار سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیاطین کے وار سے بچا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ایک اور ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ کسی سے لڑائی کرتا ہے، کوئی روزے دار سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، گالی نکالتا ہے، تو روزے دار اس کو جواب میں گالی نہ نکالے، لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، بلکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ تو صبر سکھلاتا ہے، روزہ صبر سکھاتا ہے، تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ اس کو کہہ دے یار میں تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں روزے کے ساتھ میرا روزہ۔ تو ہمارے لیے اتنی آقا علیہ السلام نے نرمی فرمائی اور حضور علیہ السلام نے آسانی فرمائی کہ روزے کے ذریعے بندہ لڑائی سے بچ جاتا ہے، روزے کے ذریعے بندہ جھگڑے سے بچ جاتا ہے، گالی گلوچ ہونے سے بچ جاتا ہے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے سے اخلاق اچھا کر لیتا ہے بندہ روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور بھی کئی معاملات ہیں، روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اس قدر زیادہ عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرما دیتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس وقت ماہ رمضان آتا ہے، ماہ صیام آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ثواب 1 گنا
یا 10 گنا سے بڑھا کر 70 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ 10 گنا سے یا 1 گنا سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی کا عالم ہے ہمارے لیے کہ ہم ماہ صیام میں ہیں، ماہ رمضان میں ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ ایک آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا آتش پرست، اس کا ایک بچہ بازار میں کھانا کھا رہا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتے ہیں، وہ یہ دوسرا مجالس میں رقم ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک آتش پرست کا بچہ تھا، وہ بازار میں کھا رہا تھا، جس وقت اس نے دیکھا نا، اس کے باپ نے دیکھا تو اس کو تھپڑ مارا، اپنے بچے کو تھپڑ مارا اور گھر میں لے گیا، کہتا چل میرے ساتھ چل۔ گھر گیا اور کہنے لگا تجھے پتا نہیں کہ مسلمانوں کا مہینہ ماہ رمضان چل رہا ہے، تو سب کے سامنے کھا رہا ہے۔ اور فرماتے جس وقت وہ بندہ فوت ہوا نا، جس وقت مرا، تو ایک بندے نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، آگ کی عبادت کرتا تھا، آگ کو پوجتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ تو اللہ کی عبادت تو نہیں کرتا تھا، آگ کی عبادت کرتا تھا، کیا ایسا میں نے عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت عطا فرما دی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا بیٹا ماہ رمضان میں سب کے سامنے کھا رہا تھا، بازار میں کھا رہا تھا، تو میں نے اس کو تھپڑ مارا صرف اس لیے کہ ماہ رمضان کا ادب کرو، مسلمانوں کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے موت کے وقت ایمان کی دولت سے مشرف کر دیا، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے باوجود سب کے سامنے کھاتے ہیں، بازار میں کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ انشاءاللہ سے پورے 2 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ذرا قریب ہو جاؤ۔ وہ صحابہ کرام حضور کے قریب ہوئے تو آقا علیہ السلام منبر پر چڑھنے لگے۔ منبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، حضور علیہ السلام پہلی سیڑھی پر چڑھے، جس وقت پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آقا علیہ السلام نے آمین فرمایا، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر آقا علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کے بعد جس وقت اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے عجیب ہی معاملہ دیکھا ہے کہ آپ سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے، منبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے، تو آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام رحیم کریم آقا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور تمام احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہیں بھی اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، کہیں پر بھی آقا علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی سوائے ان 3 درجوں پر۔ ان 3 مقامات کے علاوہ آقا علیہ السلام نے کہیں پر بھی بد دعا نہ فرمائی نہ آمین کہا، صرف ان 3 درجوں پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، جس وقت میں پہلے درجے پر چڑھنے لگا تو جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہو سکی، وہ اپنی مغفرت نہ کروا پایا، اس کی مغفرت نہ ہوئی، تو میں نے آمین کہا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا، دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین نے بد دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آگ کا ذکر کیا جائے، آگ کا نامی گرامی لیا جائے اور وہ آگ پر درود نہ پڑے۔ آقا علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ اور تیسرا مقام کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا درجے پر جب میں چڑھا تو جبرائیل امین نے بد دعا کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین ہیں ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پایا کہ اس نے اپنے والدین ماں اور باپ یعنی دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس پر
جنت واجب نہ ہو گئی، وہ بھی بندہ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہ فرمائے، ان کی خدمت نہ کر سکا، تو آقا علیہ السلام نے اس پر بیان کہا۔ پہلا کیا تھا کہ ماہ رمضان پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ دوسرا مقام کیا تھا کہ آپ کے سامنے یا کسی کے سامنے آپ کا نامی اس میں گرامی کا ذکر ہوا تو وہ آپ پر درود نہ پڑھ سکا۔ اور تیسرا مرتبہ کیا تھا، تیسرا مقام کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جبرائیل امین نے بدعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہلاک کر دے۔ تو آقا علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ اب خود اندازہ لگائے، عام بندہ تو عام بندہ یا اللہ کا ولی تو اللہ کا ولی ہے، جبرائیل امین نوریوں کا سردار، فرشتوں کا سردار بددعا کرنے والا ہے، ان کی بددعا میں شدت کس قدر ہوگی اور اس پر آمین کہنے والے نبی کریم علیہ السلام ہے تو اس بددعا کی شدت کیسی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کا ادب کرنے کی اور اس میں اپنے آپ کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر پر اس شعر پر میں اختتام کروں گا کہ الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام کہ روزے دار کی منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ پہلے تو آیا تھا نا، روزے رکھ کر آیا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا، تیرے جو معدے سے نکلنے والی بو تھی نا وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی، جو مہک نکلی نا روزے کی وجہ سے مجھے بڑی اچھی لگی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو سی بو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس رب کو اپنے امت کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی منہ کی بو اتنی اچھی لگتی ہے تو خود اندازہ لگائے کہ اس کو اپنے محبوب کی امت کی منہ کی خوشبو کتنی اچھی لگے گی۔ اور اپنے آپ کے جسم کی، اپنے دل کی، اپنے روح کی صفائی کا اہتمام کرے۔ وآخر دعوانا